محمد رسول اللہ، یہی خاتم النبیین، یہی اول النبیین، یہی امام المرسلین، یہی وہ ہیں۔ اگر انہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو پروردگار کچھ خلق نہ کرتا۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو پھر ماشاءاللہ کیا کیا تعویلیں کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگ، جو میں کل کہیں کہہ رہا تھا کہ ایسے دانشور نہیں ہیں، یہ سینہ دانش کا ناسور ہیں۔ پیغمبر کی فضیلتیں نہیں سن سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اچھا وعدہ کیا اور پھر کیا یا نہیں؟ ادھر کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ يُعْطِيكَ اللہ عطا کرے گا، ادھر کا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ وعدہ پورا ہوا یا نہیں؟ یہاں بھی وعدہ پورا ہوا، وہاں بھی وعدہ پورا ہوا اور ہوگا۔ بہرحال تو اور بھی مقامات ہیں۔ اب میں چونکہ کوئی بات پڑھ چکا ہوتا ہوں اور مکرر پڑھ چکا ہوتا ہوں تو پھر پڑھنے کا ارادہ نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ وہی بات بار بار پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ آپ لوگ بھول جاتے ہیں، اور کچھ یہ کہ بات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں عظمت اور اہمیت ہوتی ہے، اور جب بات قرآنی ہو، جب بات قرآن میں ہو۔ دیکھیے اب یہ تو ہے کہ صاحب اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اللہ عطا کرے گا۔ کس پیمانے سے عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ رضا کس کی؟ پیغمبر کی رضا، اللہ کی رضا نہیں۔ اب یہ تفریق بھی سمجھنے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ بات تو یہ ہے کہ جو ان کی رضا وہ ان کی رضا، جو اس کی رضا وہی ان کی رضا۔ لیکن اب لوگ سوچتے رہیں کہ کیا اس میں جنت ہوگی، فردوس بری کا معاملہ ہوگا، کچھ اخروی معاملات ہوں گے، کچھ دنیاوی معاملات ہوں گے، کچھ چیز ہوگی۔ شریعت کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر اور کائنات کی بڑی بڑی حقیقتوں تک سب کچھ اللہ نے رضائے محمد کی کو سامنے رکھ کے مقرر کیا اور تخلیق کیا۔ ہمیں تو یہی بات سمجھ میں آئی، اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک مقام اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ قبلے کا تعین۔ قبلے کا تعین، قبلے کا تعین قرآن مجید کی آیت ہے نا۔ میں نے کہا تھا روایتوں کو نہ دیکھیے گا، قرآن۔ تو جب پیغمبر اکرم آپ حضرات خدا نصیب فرمائے زیارات مدینہ منورہ، زیارات مکہ مکرمہ، تو مدینہ منورہ میں ابھی بھی ایک مسجد موجود ہے، اسے کہتے ہیں مسجد القبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔ یہ اس واقعے کی یادگار ہے کہ پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے۔ دیکھیے اللہ بھی بعض احکام نازل کرتا ہے یہ لحاظ کر کے کہ بھلائے نہ بھول سکے امت۔ قبلہ تبدیل کرنا ہے، ارے بھائی ایک نماز پوری ہو جاتی، دوسری نماز سے پہلے تبدیلی ہو جاتی، نماز کے درمیان میں ایسے ہی حکم نازل کرنا تھا تو یا مکے میں نازل کرتے یا مدینے میں، کہا نہیں، دونوں کے درمیان میں۔ قبلہ ظاہری کا تعین کرنا ہوا تو نماز کے درمیان، اور قبلہ معنوی کا تعین کرنا ہوا تو میدان غدیر میں سفر حج کے درمیان۔ کہ بھلائے نہ بھول سکے انسان۔
میں قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی؟ ہاں بھائی ہوئی تھی، مسجد موجود ہے، نماز کے دوران ہوئی تھی، یوں صفیں لگی ہوئی تھی، پیغمبر آگے تھے، ایک دم سے پیغمبر نے رخ موڑا، سب نے رخ موڑا، اور اس کے بعد راستہ دیا اور پیغمبر آگے تشریف لے گئے اور نماز مکمل فرمائی، اور پھر اعلان کیا کہ اب قبلہ تبدیل ہوا۔ لیکن قبلہ تبدیل ہوا کس کی مرضی سے؟ نماز کس کی؟ خدا کی۔ بندگی کس کی؟ خدا کی۔ قبلہ کس کے لیے ہم قبلہ رو ہو کر کھڑے ہوتے ہیں؟ خدا کے لیے۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ سنو، ہم نے قبلہ مقرر کیا، معین کیا محمد کی خاطر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشہور مقام ہے، سورہ مبارک ہے، بقرہ ہی میں ہے، یہاں دوسرا پارہ قرآن کا شروع ہوتا ہے نا، یہ ظاہری تجزیہ اور ترتیب کے لحاظ سے، اسی میں یہ آیت آتی ہے، سیقول السفہاء، یہ جو نادان لوگ ہیں یہ ابھی پوچھیں گے کہ کس لیے یہ قبلہ تبدیل ہو گیا، تو آپ یہ آیت سنا دیجیے گا۔ کیا ہے آیت؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها۔ اے حبیب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، صرف دیکھ رہے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهک، آپ کے چہرے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آسمان کی طرف یہ چہرہ اٹھ رہا ہے، تو سمجھیے کہ آپ نے کہا نہیں مگر ہم سمجھ گئے۔ کیا سمجھ گئے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم ایسے قبلے کی طرف آپ کو موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فیصلے ہوئے نا؟ خدا بندے سے خود پوچھے، ہم اگر بندہ ہونا چاہیے نا، بندہ بھی ایسا بندہ ہو، ہم سب تو کہتے ہیں اے پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم دن بھر گستاخی کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں۔ مصطفیٰ وہ بندہ الہی ہے جس کے لیے خدا فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پروردگار کیا کہنا اس کا جو اپنے عبد کو، اپنے بندے کو راتوں رات معراج پر لے گیا۔ اور مانے خدا العبد کہہ رہا ہے، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ تو میں عرض صرف یہ کر رہا تھا کہ آپ کو اللہ نے خود ہی عطا فرمائی ہے، یہ نہ سمجھیے آپ۔ غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ صاحب اللہ نے ہمیں بنایا، آخر بنایا ہی کیوں ہے؟ یہ بچے نوجوان بالکل ایسا بکھر کے رہتے ہیں سامنے، ارے اللہ نے ہمیں بنایا ہی کیوں؟ ہر چیز پہ تو پابندی لگا دی ہے۔ یہ وہ پرانی بات ہے، درمیان قعر دریا تختہ بندم کر دہی، باز می گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش۔ ارے دریا کے بیچ میں، سمندر کے بیچ میں آپ نے ہمیں کھڑا کر دیا ہے اور پابندی یہ لگائی کہ دامن تر نہ ہونے پائے۔ ہاں ہے تو کچھ ایسا ہی، ہے تو کچھ ایسا ہی، ظاہری منظر ایسا ہی ہے، اس کے باطن میں لطف بہت گہرا ہے۔ ظاہری منظر یہ لطف ایسا کمال کا لطف ہے کہ دریا میں درمیان میں کھڑا کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ دامن تر نہ ہونے پائے، اور اگر کوئی اس ریاضت کو شروع بھی کرے قربتاً اللہ کہ دامن تر نہ ہونے پائے، تو وہ اتنی قدرت دیتا ہے کہ مصلی کوئی پانی پہ بچھا دے اور نماز پڑھے تو مصلی ڈوبتا نہیں، سفینہ نوح کے لیے قابل رشک منظر بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد
ارادہ تو کریں اس کی بندگی کا، قصد تو کریں اس کی بندگی کا، قصد کریں تو مقصد تک پہنچیں گے، قصد تو کریں